بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ہم پوسٹ الیکشن کی صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ سید آصف علی اور غلام عباس موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا اس لیٹسٹ صورتحال پہ، چونکہ قومی اسمبلی کے اندر اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ 100 کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 53-54 کی تعداد میں، اور مسلم لیگ نواز 71۔ کوئی پارٹی بھی، کوئی گروپ بھی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسی لیے کل سے مسلسل آپس میں مختلف پارٹیوں کے رابطے ہو رہے ہیں۔ ان رابطوں کا کیا نچوڑ نکلے گا، کیا نتیجہ آئے گا سامنے، اس کے لیے لگتا ہی یہی ہے جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں اس ساری صورتحال کو کلیئر ہونے میں۔ تو سید آصف علی صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نواز اس طرح پرفارم نہیں کر سکی جس طرح کہ توقع کی جا رہی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ یہ ایکشن جو ہوئے ہیں اس وقت بڑے امپورٹنٹ تھے، اور بڑی اس وقت ملک کے اندر کشمکش تھی، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی ہر حوالے سے، چاہے وہ سیاسی استحکام ہو، چاہے معاشی استحکام ہو، اور چاہے اس وقت جو عوام کے اندر مختلف رد عمل جاری تھا، اس کا جو رد عمل سامنے آیا، عمل کا رد عمل جو آیا ہے وہ باقی حیران کن ہے۔ اور واقعی جو ہم کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک کمپین چلے گی، لیکن جتنے عام لوگ ہیں، جتنے عوام ہیں، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ بڑا مشہور کیا انہوں نے، اور یہ ان کا خفیہ نعرہ تھا جو انہوں نے ہر جگہ پہ لگایا۔ لیکن ابھی دیکھنا اور یہ پڑے گا کہ حکومت سازی کون کرے گا، جیسے کہ آپ نے سوال کیا اسد عباس صاحب۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں کون ہے، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جو بات آپ نے کی اس وقت زرداری صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب اس وقت اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے دورے کر رہے ہیں، مختلف جگہوں میں سے کہیں ناشتہ کر رہے ہیں اور کہیں رات کی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کئی دن کے اجالوں میں آزاد امیدواروں سے ملاقات کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ باقی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن اس کی باقی آپ نے جو بات کی کہ 3 سے 4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی، چونکہ آج ملاقات ہے عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کا، اور ان کا اجلاس بھی ہے پشاور میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا، جس میں وہ واضح کریں گے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں، کیا انڈیپینڈنٹلی جائیں، آزاد حیثیت سے جائیں، یا کسی پارٹی کا لیبل لگا کے، مونوگرام لگا کے، نعرہ لگا کے، اس کا نام استعمال کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھا جائے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ چند دن کے اندر عمران خان کی کیا پالیسی بنتی ہے، زرداری صاحب کی کیا پالیسی بنتی ہے، اور نواز شریف صاحب کی کیا پالیسی بنتی ہے۔ چونکہ پیپل پارٹی کے اندر جو ڈیسیژن پاور ہے، بہرحال وہ زرداری صاحب کی ہے، فرنٹ پہ بے شک بلاول صاحب آئیں گے، لیکن بیک پہ جتنی بھی پالیسی چلے گی ساری آصف علی زرداری صاحب کی چلے گی۔ اسی طرح جو نواز شریف کی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ڈیسیژن پاور ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے، اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ وہی فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اسی پہ بات ہوتی ہے۔ تیسرا فیصلہ آپ نے بات کی، باقی چھوٹی جماعتیں ہیں ایم کیو میں، وہ دیکھیں کس طرف جاتی ہے، چونکہ عام طور پہ اس کی روش یہی ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی طرف جاتی ہے، لیکن ابھی حالات کس طرف جاتے ہیں، چونکہ کل انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم دونوں طرف مثبت رویہ اختیار کریں گے اور دونوں پارٹیوں کو اچھا جواب دیں گے جو ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے لیے فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا وہی فیصلہ ایم کیو ایم کرے گی۔ تو یہ صورتحال بڑی خوشگوار بھی ہے، اور دور اندیشی کے فیصلے کرنے ہوں گے اس وقت ملک کو بچانے کے لیے، چونکہ ملک کی اس وقت بہت بری حالت ہے، معاشی حوالے سے، جنگی حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور اسی لیے جو بند کیا گیا تھا 8300 نیٹ بند کیا گیا تھا، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ہم نے بند نہیں کیا تھا، ہم نے سم بند کی تھی، نیٹ چلتا رہا، سوشل میڈیا چلتا رہا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں
یا وہ جوڑ توڑ کر جو ان کے بابا جانی ہیں جوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں تو وہ کیا اپنا جوڑ توڑ پیش کرتے ہیں؟ عباس صاحب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نواز تو رات گئے تک بڑی پور پرفارمنس تھی اس کی اور 25 سے 50 ہزار کا فرق تھا پی ٹی آئی کے امیدواروں میں اور نون لیگ کے امیدواروں میں، اور صبح دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال بالکل اس کے الٹ ہو گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی اپنے سینئر تجزیہ نگار آصف شاہ صاحب کی بات سے چلوں گا، جیسا کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان چیزوں کی ادائیگی کی ہے، اور یہ چیز تو اس لفظ نے سب واضح کر دی جی الیکشن کے صبح ہی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس نے اپنا کام دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برتر و بالا ہے، اور عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کے جیل میں جو قیدی کی حیثیت سے ہیں، اس قیدی نے وہاں سے بھی بیٹھ کے اپنا کام دکھا دیا، اور اس کی عوام سے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عوام اس کے ساتھ ہے، کلین سویپ انہوں نے کیا جی. جو دیکھنے میں آیا وہ کلین سویپ تھا. اور اگر آصف شاہ صاحب اور اسد عباس صاحب میری بات سے اتفاق کریں تو میں نے تو آج سے 15-20 دن پہلے پریڈکشن دے دی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری ول بی دا نیو پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اب دیکھیں یہ بات وہیں کو جا رہی ہے. اب اس وقت دیکھیں اس وقت جو تگڑی پارٹی سامنے آئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہی نظر آ رہی ہے آفٹر پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے تو لیڈر کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے، میں زیادہ دور نہیں جاتا، آپ پی 18 کا جو حلقہ تھا اسی میں دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے 6 بندوں کو انہوں نے کھڑا کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ ووٹیں ڈسٹریبیوشن ہوں گی اور پاکستان مسلم لیگ کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ادا کرنے والے کے ساتھ وفا کیسے کی ہے عوام نے، کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو اس طرح دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یہ نمائندے، اور انہوں نے صرف اسی نمائندے کو، جیسے کہ پی 18 میں کھڑی تھی قومی اسمبلی کی سیٹ پر کوئین، اور جبکہ پی 18 میں اسد عباس صاحب جو تھے وہ تھے صوبائی اسمبلی کے لیے. اور دیکھیں واضح فرق نظر آیا کہ رات کو آپ نے کتنی اچھی بات کی آصف شاہ صاحب کہ رات کو جو 37,000 کی لیڈ تک 1:45 بجے تک چل رہی تھی اس کا رزلٹ صبح آیا کہ وہ ہار گئی ہے. اور اسی طرح اسد عباس جو کہ ٹاپر تھے صوبائی اسمبلی میں قومی پی 18 سے، وہ اس کو بھی انہوں نے تقریباً ہارا ہوا قرار دیا تھا. لیکن کل جب رزلٹ آیا ہے تو اس میں جیتنے والے کا نام آ گیا تھا قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کا، اور پی 18 سے نامزد امیدوار ہوئے برائے صوبائی اسمبلی اسد عباس. بڑی ان کے ساتھ انہوں نے ہمت کی ہے ان کے ووٹرز نے اور سپورٹرز نے، انہوں نے کسی موڑ پہ بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور میری ان سے کل ملاقات بھی ہوئی اسد عباس صاحب سے، وہ آروز کے پاس گئے ہوئے تھے اپنا رزلٹ لینے کے لیے. خیر مختصراً یہ ہے جی کہ اس وقت آصف شاہ صاحب کی باتیں جو ہیں وہ چونکہ سینئر تجزیہ نگار ہے، میں ان کے سامنے ابھی بالکل چھوٹا ہوں، لیکن میرا اور ان کا تجربہ صرف یہی کہتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اسد عباس صاحب، اس کے اندر واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پورے ملک میں برتری حاصل کی، جبکہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آن تھا، نہیں کوئی آن نہیں تھا. ہم خود سارے میڈیا جرنلسٹ اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ لائٹس آف کی گئیں. یہ سب کام 1:30 بجے رات کے بعد ہوا. دن کو نیٹ بالکل نہیں آتا تھا. اب گھروں میں تو ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ گھر کے نیٹ استعمال کرتے، آپ کا 4G بالکل بند تھا. ہر چیز، ہر رابطہ ٹوٹا ہوا تھا. اور سب سے بڑا مرحلہ تب آیا جب 1:30 سے 1:45 بجے تک فورن کنٹریز کے جتنے بھی تجزیہ نگار اور جرنلسٹ ہیں، یہ ان کے بھی ویوز ہیں کہ جو رات 1:30-1:45 بجے 50 اور 60 کی لیڈ سے 1000 سے جیت رہے تھے، ان کا صبح ٹرن آؤٹ ہو گیا. حنیف عباسی بالکل پیچھے تھے، وہ جیت گئے. اور جناب اسی طرح راجہ حنیف جیت گئے. اسی طرح جناب آپ کے یہاں سے ضیاء اللہ شاہ صاحب ہر اوے کینڈیڈیٹ تھے، وہ بھی جیت گئے. لاہور کی طرف، سیالکوٹ کی طرف آپ جائیں دیکھیں نواز شریف کی پوزیشن کس قدر ناقص تھی، وہ بھی جیت گیا. مریم نواز صاحب بھی جیت گئیں، صاحبہ بھی جیت گئیں. تو میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جو پریڈکشن میں نے اور اسد عباس صاحب نے دی تھی قبل 20 دن پہلے، وہ بات سامنے آ رہی ہے. کیونکہ ادھر سے زرداری صاحب بھی جو جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ، ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے ذریعے لنگر اندازی فرما رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ان میں طے یہ پا رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کو دیا جائے، اور دوسری طرف جو ہے اس کو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جو ہے بلاول بھٹو کو لایا جائے. جی اسد عباس شاہ صاحب یہ بتائیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں، اور پی ایم ایل این
اس بات پر ڈٹی رہی کہ نہیں جی ایسی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے، 10 سال کے اندر جو بحران سامنے آیا۔ ابھی جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بلکہ شاید پی ٹی آئی والوں کی ابھی یا تھوڑی دیر تک پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے، جو ابھی تک معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ 48 حلقوں کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹس کے ذریعے۔ ایسے ہی تو اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو پھر کیا اسمبلی کا معاملہ تو پھر لٹک جائے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں دوسرے پھر ایک تلخ حقیقت بھی واضح کرتا چلا جاؤں۔ اگر یہ 48 حلقے میں جائیں گے، جو کہ آپ نے بالکل بات کی کہ وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں 48 حلقوں کو، لیکن یہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اتنا لنگر آن کر دے گی کہ وہ فیصلے آنے تک سب لوگ اپنا حلف اٹھا چکے ہوں گے، اور یہ 1.5 سے 2 سال بعد فیصلے آئیں گے جو کہ بڑے ہی ناممکن قسم کی اس کی صورتحال بنے گی۔ لیکن بات جو آپ نے کی ہے کہ 2013 میں 4 حلقے نہیں کھولنے جا سکے تھے، تو یہ 48 حلقے کیسے کھولے جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ایک اچھی اپوزیشن بنے گی، اور اس کے بعد وہ احتجاج جو کرے گی، کیا حکومت دیر پا چل سکے گی یا وہ اس احتجاج کی نظر ہو جائے گی؟ ناظرین، آپ نے تبصرہ سنا، دیکھا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔